رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امته الذی فاز رتبته الى کعب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء ام السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نزيلنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا عزیزان محترم وازاداران امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ اے میرے معبود، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، الہی عزاداری کے صدقے میں دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، پروردگار آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین پر گزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم و عزاداران امام حسین، ایک سلسلے گفتگو جو ابتدائے محرم سے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آج چہلم کے عنوان سے یہ مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند منٹ آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا ہے۔ ہم نے پہلی محرم سے لے کر آج تک جتنی بھی عزائے حسین کی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے قبول فرمائے، اور جو باقی رہ گئی ہے اسے بہتر انداز میں انجام دینے کی توفیق عنایت کرے۔ مگر میرے عزیزو عزادارو، ایک چیز جسے میں نے بار بار آپ کی خدمت میں کہا، بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ ہم نے ابتدائے محرم سے جو عزاداری کی ہے اس سے ہمارے اندر کتنا اخذ ہوا ہے، ہمیں کتنا علم بڑھا ہے، کتنے ہمارے اندر عمل کے اندر اضافہ ہوا ہے، کس اعتبار سے ہمارے اندر اس عزاداری کے ذریعے سے تبدیلی واقع ہوئی۔ لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں فکر کریں، اس سلسلے کے اندر غور کریں۔
آج منزل یہاں تک آ گئی کہ ہم امام حسین کا چہلم منا رہے ہیں، تو لازمی طور کے اوپر ہم نے تقریباً 50 دن عزاداری امام حسین میں گزارے، تو لا محالہ ہمارے ذہن کے اندر 5 فضائل، 5 نصیحتیں، 50 اقوال معصومین، اگر ہر روز ہم نے ایک قول بھی امام کا یاد کیا ہوگا، ایک حدیث امام کی سنی ہوگی، تو 50 حدیثیں یقیناً ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس عنوان سے عزاداری کریں تو واقعاً یہ عزاداری وہ عزاداری ہوگی جس سے ہمیں امام کی رضایت اور جناب زہرا کی رضایت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم زبانی طور کے اوپر عزادار ہیں، زبان سے خالی کہہ رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، تو میرے خیال میں امام حسین اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ لہذا عزیزو توجہ کریں گے، زبان سے کہنا کفایت نہیں کرتا، زبان سے بول دینا حقیقت یہ ہے کہ عمل میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم واقعاً امام کے چاہنے والے اور امام کے ماننے والے ہیں، ورنہ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے زبانی طور کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، لیکن جب مرحلہ عمل آیا تو وہ محبت نظر نہیں آئی، وہ عشق نظر نہیں آیا۔ میں اگر چاہوں تو تاریخ سے بہت سارے ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم امام حسین کے اصحاب سے اس عبرت کو حاصل کریں، اس درس کو سیکھیں، اس چیز کو حاصل کریں جس نے امام حسین کو یہ فخریہ جملہ ادا کرایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب میرے بابا کو نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے امام کا صحابی بننا ہے، اپنے وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننا ہے۔ اگر ہم خالی زبان سے کہیں گے تو شاید ہمارا امام ہمیں اپنی نصرت میں جگہ نہ دے، لیکن اگر ہم عملی طور کے اوپر ہم کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے امام کے ناصر ہونے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم امام کے مددگاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ زبانی کہہ دینے سے امام قبول نہیں کریں گے۔ میں بس بطور ثبوت جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، آپ کے اندر بہت سارے معجزات پروردگار عالم نے عطا فرمائے تھے۔ عیسیٰ کا زہد مشہور ہے، آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ پیدائشی نابینوں کو
بینا بنا دیا کرتے تھے، لا علاج مریضوں کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے جناب عیسیٰ کے ان معجزات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ لہذا تاریخ میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ کا ایک ساتھی جو ہمیشہ جناب عیسیٰ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور آپ کی محبت کا دم بھرا کرتا تھا، ایک دن جناب عیسیٰ اسے سفر پہ لے کے اپنے ساتھ گئے اور وہ جناب عیسیٰ کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ کے سفر میں ہمراہ رہا۔ جناب عیسیٰ سفر کرتے کرتے ایک صحرا کے اندر پہنچے۔ جانے کے بعد ایک جگہ انہوں نے ٹھہرنے کا انتظام کیا اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جناب عیسیٰ کے پاس 1 روپیہ نکلا۔ جناب عیسیٰ نے اس روپیے کو نکالا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی میرے پاس 1 روپیہ ہے، تم دیکھو تمہارے پاس بھی کچھ پیسے ہیں۔ اس ساتھی نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ میرے پاس 2 روپیے ہیں۔ تو 1 روپیہ جناب عیسیٰ کا اور 2 روپے جناب عیسیٰ کے دوست کے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ 3 روپیے لو اور قریب والی بستی میں جاؤ، اس کی روٹی خرید کے لے آؤ تاکہ ہم لوگ کچھ کھا سکیں۔ لہٰذا وہ ساتھی نے 1 روپیہ جناب عیسیٰ کا لیا اور 2 روپیے اپنے لے کر قریب کی بستی میں گیا۔ جانے کے بعد 3 روپے کی 3 روٹیاں خریدیں اور لے کر چلا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ عیسیٰ کا تو 1 روپیہ ہے اور میرے 2 روپے، اگر میں تینوں روٹیوں کو لے کر عیسیٰ کے پاس گیا تو 1.5 روٹی عیسیٰ کھائیں گے اور 1.5 روٹی مجھے کھانے کو ملے گی، جبکہ میرے 2 روپے۔ لہٰذا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے راستے میں 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر جناب عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں 1 روٹی اور دوسری روٹی اس ساتھی کے ہاتھ میں تھی۔ جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ، 3 روپے کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کہا حضور 3 روپے کی 2 روٹیاں ملی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ سچ بولو۔ اس نے کہا حضور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ 2 ہی روٹیاں ملی۔ آخر کار 1 روٹی جناب عیسیٰ نے کھائی اور 1 روٹی اس ساتھی نے کھائی اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ جب چلے تو راستہ چلتے چلتے درمیان میں ایک دریا آ گیا۔ اس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی، کوئی ناؤ موجود نہ تھی کہ جس کے سہارے اس کو دریا کو پار کیا جا سکے۔ لہذا اس ساتھی نے کہا کہ حضور یہ دریا میں تو ہم ڈوب جائیں گے، اب اس دریا کو کیسے پار کریں گے؟ پار کرنے کے لیے تو کشتی موجود نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا ایک کام کرو، میرا دامن پکڑو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ آخر کار جناب عیسیٰ آگے آگے، ان کا ساتھی دامن پکڑ کے پیچھے پیچھے، جناب عیسیٰ پانی کے اوپر چلتے چلتے دریا کو پار کر گئے۔ جب دریا پار ہو گیا تو اس ساتھی سے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور آپ کے اندر تو بڑے معجزے پائے جاتے ہیں، اس دریا نے ہمیں ڈبویا ہی نہیں، ہم دریا کے اوپر چل کے آ گئے، پانی نے ہمیں کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچایا، کیا کہنا آپ کے؟ میں واقعاً آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا ہوں، میں آج آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس نے کہا حضور دل باغ باغ ہو گیا، دل نورانی ہو گیا ہے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر۔ جب اس نے یہ کہا کہ میرا دل نورانی ہو گیا ہے تو جناب عیسیٰ نے کہا تو پھر ایک بات بتاؤ، روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضور روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا تم نے ابھی ابھی میرا معجزہ دیکھا ہے، ابھی ابھی میرے ساتھ تم نے دریا پار کیا ہے۔ اس نے کہا حضور ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر روٹیاں 2 ہی تھیں۔
آخر کار جناب عیسیٰ اسے لے کر پھر آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد پھر ایک صحرا میں پہنچے جہاں ایک بکریوں کا بہت بڑا گلہ صحرا میں چر رہا تھا۔ جناب عیسیٰ اس گلے کے پاس گئے، جانے کے بعد ایک بکرے کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اسے بھونا، اور بھوننے کے بعد جناب عیسیٰ نے اس سے کہا کہ آؤ اور تم بھی کھاؤ۔ آخر کار اس بکرے کو جناب عیسیٰ نے بھی کھایا اور اس ساتھی نے بھی کھایا۔ اس کے بعد جب کھا کر سیر ہو گئے تو کھال بکرے کی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ جناب عیسیٰ نے اس کھال کی طرف متوجہ ہو کے کہا قم بإذن اللہ، اور وہ بکرا کھڑا ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے ریوڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس ساتھی نے یہ معجزہ جناب عیسیٰ کا دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کے ہونے کی بنا پر، آپ کے وجود کی بنا پر ہم نے بکرا کھا بھی لیا اور بکرا زندہ بھی ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اب تیرے ایمان میں اور اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا حضور اب تو میرا ایمان سے دل لبریز ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ نے پھر وہی سوال کیا، تو پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضور روٹیاں تو 2 ہی تھیں، 2 سے زیادہ روٹیاں نہیں تھیں۔ اب آپ خود توجہ کریں، آپ غور کریں، فکر کریں۔ اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ اسے لے کر اور آگے بڑھے، پھر ایک جگہ پہنچے تو 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ جناب عیسیٰ نے ان اینٹوں کو مٹی سے سونے میں تبدیل کر دیا اور وہ تینوں اینٹیں سونے کی ہو گئیں۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ تو سونے کی اینٹیں ہیں، یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو ان کو بانٹ لیتے ہیں، آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے۔ کہا بالکل حضور بانٹیے۔ کہا ایک روٹی تم نے کھائی یہ 1 اینٹ تمہاری، ایک روٹی میں نے کھائی یہ 1 اینٹ میری، 1 اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ پلٹ گیا، کہنے لگا حضور معاف کیجئے گا، وہ تیسری روٹی تو میں نہیں کھائی ہے، لہذا یہ اینٹ میری ہے۔ اس کا مطلب جناب عیسیٰ کے معجزے دیکھنے سے پانی پہ چلے مگر اقرار نہیں کیے، بکرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا مگر اقرار نہیں کیا، لیکن جب مال دنیا کی بات آئی تو اب کہتا ہے کہ وہ روٹی میں نے کھائی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اینٹ تمہاری اور یہ جو میری والی ہے یہ بھی تمہاری، تینوں کو تم اپنے پاس رکھو مگر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم اپنے رہبر کے ساتھ اسی وقت رہ سکتے ہیں جب ہمارے دل کے اندر حب دنیا نہ ہو، جب ہمارے دل کے اندر دنیاوی محبت نہ ہو۔ آخر کار جناب عیسیٰ نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ تینوں اینٹوں کو اٹھاؤ اور اپنے سے گھر جاؤ۔ لہٰذا جناب عیسیٰ وہاں سے چلے گئے۔ اس نے ان تینوں اینٹوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ ادھر سے 3 ڈکیت آ گئے۔ انہوں نے اس کے پاس یہ تینوں اینٹوں کو دیکھا، دیکھتے ہی ان کے ذہن کے اندر ایک پلان تیار ہو گیا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کو ہم مار دیتے ہیں، اس کا قتل کر دیتے ہیں اور یہ مال ہمارا ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ آنے کے بعد اسے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے مال کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے بعد ان تینوں نے کہا کہ ایک کام کرو، قریب کی بستی سے کچھ کھانا منگا لیا جائے تاکہ بھوک بھی مٹ جائے، اور پھر مال کو لے کے اپنے اپنے گھر چلتے ہیں۔ آخر کار ایک آدمی کو پیسے دیے گئے، تم قریب کی بستی سے جاؤ، جانے کے بعد کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ وہ شخص جب کھانا لینے کے لیے گیا تو ان دونوں نے یہاں بیٹھ کر پلان بنایا کہ یہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ہم تینوں پر ایک ایک آئے گی، اگر ہم
وہ جو گاؤں گیا ہے، وہ جو بستی گیا ہے، اسے قتل کر دیا جائے تو یہ ایک کی جگہ 1.5 اینٹ ہماری ہو جائے گی۔ ادھر ان دونوں نے پلان بنایا، ادھر وہ شخص جو روٹی لینے کے لیے گیا تھا، کھانا لینے کے لیے گیا تھا، اس نے ذہن میں پلان بنایا کہ اگر میں ان دونوں کو مار دیتا ہوں تو یہ پورا مال میرا ہو جائے گا، یہ ساری اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ آخر کار اس نے وہاں سے کھانا خریدا اور کھانے کے اندر زہر ملایا اور لے کر جب ادھر آیا تو یہ دونوں پہلے سے آمادہ تھے، آتے ہی اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب مال بانٹنے کے لیے بیٹھے تو پھر کہا کہ پہلے کھا لیتے ہیں، بعد میں مال کو بانٹیں گے۔ آخر کار دونوں نے وہ کھانا کھایا، چونکہ کھانے میں زہر ملا تھا لہذا یہ دونوں بھی چلے گئے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جگہ کے اوپر 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں سونے کی اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ جب ادھر سے واپس پلٹے تو راستے میں جب اس جگہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ 4 لاشیں ہیں اور 3 اینٹیں وہ سونے کی پڑی ہوئی ہیں۔ بس میرے عزیزو، بات سمجھ میں آ گئی کہ مال دنیا ہمیں کس حد تک پہنچا سکتا ہے، حب دنیا ہمیں کہاں لے جا سکتی ہے۔ اس حب دنیا نے 4 لوگوں کی جان بھی لے لی اور مال بھی اپنی جگہ کے اوپر پڑا رہ گیا۔ اس مال کے ذریعے 4 لوگوں کی جان چلی گئی، مگر مال اپنی جگہ پر ویسا کا ویسا ہی رہ گیا۔ لہٰذا یہ جو دنیا ہمارے ساتھ ہے، یہ جو کائنات ہمارے ساتھ ہے، یہ یہیں رہ جانے والی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مال دنیا نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ لہٰذا کوشش کرو کہ مال کے مقابلے پر اعمال انجام دیے جائیں۔ بس میرے عزیز، پیغام کربلا یہی ہے، مال کام آنے والا نہیں ہے، اعمال کام آنے والے۔ پروردگار ہم سے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ بس میرے عزیزو، مجھے اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، چونکہ چہلم ہے شہدائے کربلا کا۔ آج پوری دنیا سمٹ گئی ہے کربلا کے اندر، بڑی شان کے ذریعے سے 40 امام حسین کربلا میں منایا جا رہا ہے۔ جو ابھی عراق کی طرف سے ایک تعداد بیان کی گئی ہے کہ 2,20,19,146 لوگ امام حسین کا 40 منانے کے لیے کربلا پہنچے۔ پوری دنیا سمٹ گئی ہے کربلا کے اندر۔ آخر کیا ہے کربلا؟ کربلا انسان کو انسان بناتی ہے، کربلا انسان کے اندر آدمیت پیدا کرتی ہے، کربلا خود جینے کا نام نہیں ہے، دوسروں کو جینے کا سہارا بننا ہے، دوسروں کو جینے کا راستہ دینا ہے۔ اپنے لیے نہیں جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ لہذا امام حسین نے اپنی تمام اصحاب، تمام اعزا، تمام اقربا، تمام جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دی تاکہ دین، تاکہ شریعت، تاکہ اسلام زندہ رہ سکے۔ بس میرے عزیزوں، ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ آج حسین کے گھر والوں مخدرات عصمت و طہارت کو قید سے رہائی مل رہی ہے۔ جناب سید سجاد جب دربار یزید سے
زندان کے اندر داخل ہوئے تو جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، جناب سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ پھوپھی تڑپ گئی، تڑپ کے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ سید سجاد خیر تو ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا ہے، اب میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا مدینے جانا پسند کریں گی؟ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد، ہم نے ابھی تک اپنے بھائی پر رویا نہیں ہے، ابھی ہم کربلا والوں کے اوپر دل کھول کر گریہ نہیں کر سکے ہیں، لہٰذا پہلے ہم کچھ دن یہیں رہیں گے، اس کے بعد جانے کا فیصلہ کریں گے۔ عزیزو لیجئے، وہیں شام کے اندر دربار یزید میں ہی ایک حجرہ خالی کر دیا گیا۔ شام کی خواتین جناب زینب کے پاس آیا کرتی ہیں، زینب کو شہدائے کربلا کا پرسہ دیا جاتا ہے، بیویاں ایک ایک کر کے مصائب بیان کرتی ہیں، تمام شام کی بیویاں مل کر جناب زینب کے ساتھ گریہ کرتی ہیں۔ عزیزو اسی طریقے سے کئی دن گزر گئے، اس کے بعد ایک دن ہماریاں لائی گئیں، اونٹ لائے گئے، ہماریوں کو سجایا گیا۔ جناب زینب سے سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں چلیے چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، سب ہماریوں پر سوار ہو جائیں۔ عزیزو ہر ایک بی بی اپنی اپنی ہماری میں سوار ہو گئی۔ جب جناب زینب نے ایک مرتبہ ہماریوں کا معائنہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک ہماری میں کوئی سواری نظر نہیں آ رہی ہے، لہذا تڑپ گئیں، آواز دی اے میرے لال سید سجاد، اس ہماری کے اندر کوئی سواری موجود نہیں ہے۔ عزیزو جناب زینب نے کہا کہ لگتا ہے یہ رباب کی ہماری ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ شام کی آنے والی بیویوں سے پوچھا، اے بیویوں تم نے کسی کو ادھر جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے؟ بیویوں نے کہا اے بی بی، جب ہم آپ کی رخصت کے لیے آ رہے تھے، جب ہم آپ کے پرسے کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی زندان شام میں داخل ہو رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئیں، تڑپ کے سید سجاد کو ساتھ لیا زندان شام میں آئیں۔ آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک بی بی ایک چھوٹی سی قبر کے اوپر اپنا رخسار رکھے ہوئے بین کر رہی ہے، اے میری لال سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہے، اے میری لال اٹھو ہمیں مدینے جانا نصیب ہوا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھیں، جناب رباب کو اٹھایا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں آپ اماں رباب کو لے کر چلیے۔ عزیزو جناب رباب کو لے کر جناب زینب اس جگہ پر آئیں جہاں ہماریاں تھی۔ جناب سید سجاد زندان شام میں رکے، ایک مرتبہ قبر سکینہ کی طرف توجہ کی اور جب متوجہ ہو کر کہتے میری بہن سکینہ اگر کوئی پیغام ہے تو بیان کرو۔ قبر سکینہ ہلنے لگی، آواز آئی ہے بھیا سید سجاد اگر کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دینا۔ عزیزو جناب سید سجاد رخصت ہوئے، ہماریوں کا ایک مرتبہ قافلہ کربلا کی طرف آگے بڑھا، شام سے نکلا تو جناب زینب نے قافلے کو رکوایا، آواز دی سید سجاد ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے جو سیدھے مدینہ جاتا ہے، اس راستے سے قافلہ لے جایا جائے جو کربلا ہو کر جاتا ہے۔ جو عزیزو قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا، جیسے ہی قافلہ سرحد کربلا کے اندر داخل ہوا جناب سید سجاد نے آواز دی قافلے کو روک دیا جائے، جب تک میں اشارہ نہ کروں قافلہ کربلا کے میدان میں داخل نہ ہو۔ عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد قبر امام حسین پہ آئے تو کیا دیکھا کہ ظاہر حسین جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، اے جابر قبر حسین سے ہٹ جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں میں کوئی آواز نہ آ سکے۔ جابر گھبرا گئے، اے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہ نہیں جابر، آج پہلی مرتبہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی قبر پر آ رہی
رہی ہے۔ عزیزو، جناب سید سجاد نے اشارہ کیا، قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے خود کو ہماری سے گرایا۔ زینب کے اتباع میں ہر بی بی اپنے ناقے سے زمین کربلا پہ گری۔ ابھی تک جو کربلا میں سناٹا تھا، کربلا کے اندر ایک شور اٹھا، ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزیزو، بیویاں قبر حسین سے لپٹ گئیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک بیویاں قبر حسین کے اوپر لپٹ کر روتی رہیں۔ کسی کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، ہر بیوی صرف گریہ کر رہی ہے۔ جناب سید سجاد نے سوچا کہ اگر ایسا ہی رہا تو ساری بیویاں اسی کربلا کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لہٰذا قافلے کو جانے کا انتظام کیا۔ جب ساری بیویاں اپنی ہماری پہ سوار ہو گئیں، آخر میں جناب رباب جناب قبر امام حسین پہ آئیں اور قبر حسین سے لپٹ کر بیان کرنا شروع کیے۔ جناب سید سجاد قریب آئے، اے اماں، آپ بھی اٹھ جائیے، ہماری میں سوار ہو جائیے۔ آواز دی، اے سید سجاد، رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ میری لال سکینہ زندان شام میں ہے، میرا 6 مہینے کا بچہ کربلا کے میدان میں ہے، میرا والی و وارث اسی زمین کربلا پر ہے۔ ارے میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ مجھے یہیں رہنے دو، میں قبر حسین کی مجاوری کروں گی۔ جو بھی کوئی زائر آئے گا، اپنے ہاتھوں سے فرات سے پانی لایا کروں گی، زائر حسین کو پلایا کروں گی، قبر حسین پر پانی ڈال۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہراء وعلیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اے میرے معبود، حاضرین کی مرادوں کو پورا کرنا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر۔ اے میرے معبود، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر۔ اس عزائے حسین کو رضایت جناب سیدہ کا سبب قرار دے دے۔ اے میرے معبود، آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ اے میرے معبود، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔